نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیرنٹنگ 360 چھٹیوں میں کیا کیا؟ بچوں کی طرح سبق بھول تو نہیں گئے سارے، کیونکہ بچے بھی گھر میں، ہم خود بھی گھر میں، اس میں پھر مشکلات تو آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا؟ کوئی چیز، کوئی بات کوئی شیئر کرنا چاہے؟ میرے ساتھ موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ پہلا ری ایکشن تو جب وہ اتنے سالوں کا پکا ہے وہ ہوتا تھا، پھر بیچ میں بریک آ جاتا، وہ یاد آتا تھا نہیں، پھر اسی بات کو تھوڑا سا مولڈ کر کے طریقے سے کر کے پھر ٹھیک ہے۔ اور کوئی شیئر کرنا چاہیے؟ میرے ہسبینڈ نے فیل کیا ہے کہ نہیں سم تھنگ چینج، اور اس طرح سے کبھی کچھ اس طرح کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو کچھ، جیسے چلو میں تو اپلائی کری ہوئی اس طرح، لیکن آپ کو کوئی فرق فیل ہو رہا ہوتا ہے جنرلی، تو الحمدللہ کہ نہیں فرق تو شاید نظر آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ابھی تو جیسے ہم یہ کورس کر رہے ہیں نا، لیکن ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنے آپ کو نا لائف لانگ لرنر بنائیں۔ جب آپ لائف لانگ لرننگ کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی نا ایک لیول آتا ہے، ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کورسز کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ویسے کافی حد تک آپ ادھر ادھر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ ماشاء اللہ اس ایریے میں اب کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ انڈیپینڈنٹ لرننگ بھی، اس کی بھی ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ کچھ جگہوں پہ ٹھیک ہے، آپ جب کسی ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے۔ اپنا کوئی ایک ٹارگٹ رکھا کریں کہ منتھلی میں نے کوئی ایک کتاب یا کچھ بھی مٹیریل ایسا جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے۔ اسی طرح اوور ایئرز میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ جو بھی ہمارے بچوں کے چیلنجز ہیں اور گھروں کے جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق سیلف ہیلپ بکس اس طرح کی آ چکی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک تو کتاب ہے جیسے ADHD ہے، ایک کتاب یہ ہے کہ ایکسپرٹ کے لیے لکھی گئی ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی ایک بچہ آتا ہے جس کو ADHD ہے، یا گھر میں کسی کا اینگر کا چیلنج ہے، یا کوئی بھی اور آپ کو پرسنالٹی کا مسئلہ نظر آتا ہے، تو آپ کو سکھایا جا رہا ہے ایز این ایکسپرٹ کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے سیلف ہیلپ بکس اس نیچر کی آ چکی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، مثلاً ہاؤ ٹو لیو اینڈ لو اے بائی پولر۔ اب بائی پولر ڈس آرڈر اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے، پرسنالٹی کے اس طرح کے چیلنجز، تو فیملی والے ایسی کتاب خرید کے پڑھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اے فیملی ممبر ہو ہیز OCD۔ اسی طرح سے ADHD کے لیے بھی ہے کہ ہاؤ ٹو ریز اے کڈ ہو ہیز ADHD۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی یا اینگر ہے یا کوئی ایموشنل کوئی اور چیلنجز ہیں، یا اس طرح دیکھیں چائلڈہڈ ٹراما پہ آپ کو ڈائریکٹلی سکھایا جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ تو ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں اباؤٹ آور سیلز کہ ہم سچویشنز کو ہینڈل کر سکیں، پھر تو ظاہر ہے ان کو کچھ ورک شاپس اور لیتے رہنا چاہیے اور پیرنٹنگ کی کلاسز میں آتے جاتے رہنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہم کافی عرصے سے سیکھ رہے ہیں اور جب ہم سیکھتے ہیں ہمیں تھوڑے سے چیلنجز آتے ہیں لیکن ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو ضرور اپنے آپ کو ایکوپ کرتے رہنا چاہیے، خود پڑھتے رہنا چاہیے۔ مجھے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجی اسٹوڈنٹ، میں نے تو میڈیسن پڑھی ہے، اور اس میں بھی کوئی سائیکالوجی تو ہم دور دور تک نہیں پڑھائی جاتی۔ پیڈیاٹرکس میں اپنے شوق کی وجہ سے آئی، مجھے بچے اچھے لگتے تھے، اور وہ بھی وہاں پر بھی جو کچھ بچوں کی ہینڈلنگ سیکھی ہے وہ ایک قسم کی تکے سے سیکھی ہے۔ کبھی بھی باقاعدہ اس طرح نہیں پڑھا کہ اگر 6 سال کا بچہ بیمار ہو کے آ رہا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ پھر اپنے بچے ہوئے تو ان کو ساتھ ساتھ میچ کیا، بہت سی غلطیاں بھی کیں، پیرنٹنگ میں بھی غلطیاں کیں، وہی کام کیے جو بہت سی ریگولر مدرز کرتی ہیں۔ لیکن جب پڑھانا شروع کیا بچوں کو تو وہاں سے میرا یہ جرنی سٹارٹ ہوا کہ مجھے بہت سے ایسپیکٹس کو کور کرنا ہوتا تھا، اس لیے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میں اور میرے ساتھی ہم جو بہت کچھ پریکٹس کر رہے ہیں، اوور دا ایئرز ہم نے پریکٹس کیا ہے، تو ہمیں وہ باتیں بڑی نارمل سی لگتی ہیں۔ اور وہ مدرز جنہوں نے ابھی یہ چیزیں یہ سیکھا نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں کیا، جب ان کو ہم وہ چھوٹی سی بات اس طرح بتاتے ہیں تو وہ ایسے دیکھتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کوئی خزانہ مل گیا۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ جینوئنلی کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں پہ اور جن کی ضرورت ہے، اور میں شاید اس میں کوئی اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں، مطلب میرے اس کام کو ان تک پہنچا دینا، یا مجھے ان تک پہنچا دینا۔
تو مجھے کوئی فیم نہیں چاہیے, مجھے وہ کوئی اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کرنا, کیونکہ ایسے کام کرنے میں مجھے لگتا ہے پھر اس طرح کی ایفرٹس لگنی شروع ہو جاتی ہیں جس میں آپ کا کئی دفعہ وہ جو جینوئن ورک ہے نا وہ سفر کرتا ہے. تو جو لوگ لگاتار بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اگر آپ سیکھ کر اپنے ہی بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کی لرننگ ایک اور لیول کی ہوگی. اور ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں لیکن اپلائی نہیں کر رہے ہوتے, ان کی پھر لرننگ اس لیول کی نہیں ہوتی. تو آج ہم پیرنٹنگ 360 میں بات کریں گے گھر میں سکون کی کیفیت, اس کو کیسے پریکٹس کیا جائے, اور یہ جو کانسٹنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہماری جو ہمیں بہت تھکاتی ہے, اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ کیسے لایا جائے. جیسے ہم اپنے بچوں کی پیرنٹنگ جو ہم نے کی اور اس کے اندر جو بہت سارے فلاس رہ جاتے ہیں اور اب ہم بڑے ہونے کے بعد ہمیں ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری غلطیاں کر چکے ہیں, تو پھر ہمیں بعد میں گلٹ نہیں فیل ہوتا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں بچوں کے ساتھ نہیں کی جس کی وجہ سے بچے اب ایسے ہیں, ہمیں یہ سب چیزیں جو کہ ہم اب سیکھ رہے ہیں لیکن بچے تو اب بڑے ہو چکے ہیں, تو ہمارے ساتھ. جی بالکل ہوتا ہے, پیرنٹس کو ہمیشہ گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ کام کیا ہوتا تو بہت سی چیزیں بہتر ہوتی. لیکن آپ اس کو پھر اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وی آر آل ہیومنز, ہم انسان ہیں, ہم کوئی سیکھ کے پیرنٹس نہیں بنے ہیں, ہم تکے پہ پیرنٹس بنے ہیں. تو جو انسان تکے پہ پیرنٹ بنتا ہے اس نے نہیں سیکھا ہوتا, اور ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اس میں سیکھنے کی کون سی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ویسے تو میں سمجھتی ہوں ہر دور میں سیکھنے کی ضرورت تھی. ہر دور میں جن والدین نے کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہے, چاہے وہ اپنے بڑوں کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے, پڑھ کے سیکھا ہے, جو بھی طریقہ کار تھے جو صحیح والے تھے ان سے سیکھا ہے, انہوں نے بہتر پریکٹسز کو اختیار کیا, اور جنہوں نے نہیں سیکھا انہوں نے غلطیاں کی ہیں. میرا خیال میں اگر آپ کے بچے بہت بڑے بھی ہو گئے ہیں نا, the moment آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں باہر چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو پہلا تو یہ نا کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے. اب جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اپنے لیے سکسیس سٹوری کریٹ کیا کریں, یہ نہ فیلئر سٹوری نہ کریٹ کیا کریں کہ میں کتنی بری تھی. آپ کہتے ہیں اچھا دیکھو مجھے یہ نہیں آتا تھا, یہ نہیں آتا تھا, الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی آئی ہیو لرنڈ. اچھا اب آپ کا اگلا خیال یہ آتا ہے کہ فائدہ کیا ہوا, میں نے بچپن میں اپنے بچے کو اتنا مارا, ڈانٹا, اس کو غلط باتوں پہ ٹوکا, اور اب دیکھیں وہ مجھ سے الگ ہو گیا. تو آپ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا شروع کر دیں. بار بار معافیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ پھر بار بار اس ڈومین میں جاتے ہیں کہ بچہ بھی پھر نہ چڑھائیاں کرتا ہے کہ آپ ایسی تھیں, آپ یہ کرتی تھی. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا ہاں بیٹا تب میں ویل اکوپڈ نہیں تھی, مجھے نہیں پتا تھا, میں نے نہیں سیکھا تھا, بٹ آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف, میں نے اب سیکھا. کیا فائدہ آپ سیکھنے کا, میری زندگی تو خراب ہوگی. آپ کے نہیں, ہم ابھی سے ریلیشن شپ بلڈ کریں گے, اور کتنے بڑے بڑے زخم ہیں جن کو اچھی طرح سے اگر ان کا علاج کیا جائے تو وہ ہیل ہو جاتے ہیں, تو ہم ان کو ہیل کریں گے. آپ کے بیہیویئرز ڈٹرمن کریں گے کہ پھر آپ کا آگے ریلیشن شپ کیسے پروگرس کرتا ہے. اگر آپ سیکھنے کے بعد بھی ایک وہ وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو اپروچ کریں گے نا, تو آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہر موقع پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سیکھوں گی, اور اگر کبھی بچہ آپ کا کسی بات پہ کمپلین بھی کرتا ہے آپ کے کسی ایٹیچیوڈ پہ, تو آپ کہیں اچھا آئی ول لرن. آپ پھر بچے کو بھی لرنر بنا رہے ہیں, خود بھی لرنر بن رہے ہیں. تو آج کے فوکل پوائنٹ کیا ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ گھر میں سکون کی کیفیت کیسے لائی جائے. پھر یہ کہ جو کانسٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اور جس کی وجہ سے ہم بہت اوور برڈنڈ ہیں, ان مسائل کو ہم کیسے دیکھیں, اور اسٹریس مینجمنٹ. اور ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم اسٹریسفل ہوتے ہیں تو پھر ہماری پوری فیملی پہ اس کے کیا اثرات جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں ہم نہیں کر پاتے. ٹھیک, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, والدین جو ہوتے ہیں نا, ان کا اپنے اوپر ایک اعتماد ہونا چاہیے, ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. میں نے اگر کچھ سیکھا ہے تو میں اس کو اپلائی کر سکتی ہوں. ہوتا یہ کہ جب بھی ہم کوئی بات سیکھتے ہیں تو ہم پہلے ہی انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم پہلے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے بلڈوز کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نااہلی کا ٹائٹل دیا ہوتا ہے, ہمارا مذاق اڑایا ہوتا ہے, اور ہم پھر اس وجہ سے پہلے سے ہی اپنا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری جو سیلف اسٹیم ہے وہ ہماری پھر کہاں پر آتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں دن رات اپنے آپ کو تھکاؤں گی, بہت زیادہ کام کروں گی, بچے کے پیچھے خوار ہوں گی, میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہوگی, میں اپنی ذات کو ختم کر دوں گی, تو پھر میں بہت اچھی پیرنٹ ہوں, پھر میری سیلف اسٹیم اچھی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی مجھے کسی بچی نے کہا کہ
یعنی شی از اے ینگ مدر. تو اس ینگ مدر نے مجھے یہ کہا, اپنا وہ کمپیریزن کر رہی تھی اپنی کسی رشتہ دار خاتون سے, اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت چلاک ہیں اور میں جو ہوں اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہوں. کچھ سفرنگس تھیں بھی ان کی وجہ سے, لیکن اگر کوئی چلاک بھی ہے تو ہم اس کی چلاکی تو نہیں کم کر سکتے نا, ہم اپنے آپ کو زیادہ ایکسپرٹ بنا سکتے ہیں کہ سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جائے. اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل یہ دی کہ آپ دیکھیں کہ وہ عجیب مدر ہیں کہ ان کا بچہ کھانا کھائے نہ کھائے وہ بیٹھ کے اپنا کھانا کھاتی ہیں. میں تو نہیں کھا سکتی, میرا بچہ کھانا نہ کھائے تو میں تو اس کے پاس بیٹھی رہتی ہوں, میں تو پریشان رہتی ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ وہ جو خاتون ہے یہ بہت سمارٹ خاتون ہے. کہتی دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ چلاک ہے. میں نے کہا وہ چلاک نہیں ہے, وہ سمارٹ خاتون ہے کہ وہ اپنی ٹیک کیئر کر رہی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو آپ کے چیلنجز آ رہے ہیں, آپ جو بھی بتا رہی ہیں اس میں وہ صحیح ڈیسیجنز کر رہی ہیں, آپ کے ڈیسیجن صحیح نہیں ہو رہے. تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ میں بچے کے پیچھے بھاگی پھر رہی ہوں اور کہ اپنی ذات کو ختم کر دیا میں نے, تو پھر میری اس سے سیلف اسٹیم اچھی ہوگی, لوگ مجھے کہیں گے کہ تم بہت اچھی ماں ہو. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں اس پورے پروسیس میں کہ یہ جو ہم ایک مینک سٹیٹ بنا دیتے ہیں, ایک پریشانی کا ماحول ہر وقت بنا ہوا ہوتا ہے. اب ناشتہ ہے, اب کمرے کی صفائی ہے, اب بیٹھ جاؤ, اب اٹھ جاؤ, اب کپڑے بدل لو, اب یہ کر لو. کانسٹنٹ ہماری انسٹرکشنز بچوں کو جاری ہوتی ہیں. تو بچے اس طرح آپریٹ نہیں کر سکتے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنی کلاسز میں تھرو آؤٹ اتنے سالوں میں, اب دیکھیں کہ 24-25 سال ہو گئے ہماری کلاسز کو, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو مدرز سیٹلڈ ہیں, ان کے اندر ٹھہراؤ ہے, وہ پینک نہیں کریٹ کرتی, وہ سٹریسفل نہیں رہتی, ان کے بچے بھی سیٹلڈ ہیں. یہ نہیں کہ ان بچوں کے مسائل نہیں ہیں, ان بچوں کے بھی مسائل ہیں, ایج اپروپریٹ مسائل تو ہوں گے, لیکن وہ بچے بھی ٹھہراؤ کے ساتھ اس مسئلے کو سامنے لاتے ہیں, ماں بھی ٹھہراؤ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرتی ہیں. اور جو مدر ہر بات پہ گھبرائی پریشان رہتی ہیں, ان کے بچوں کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے. وہ اپنے ایریاز میں بھی اسی طرح پریشان ہیں, گھر میں بھی ان کا یہ سٹائل ہوتا ہے, اور ہر جگہ پھر بچے بھی جو ہیں وہ پینک موڈ میں رہتے ہیں. اور اکثر پھر ایسی مدرز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ایک تو میرے وہی بات ہے, کوئی سسرال ہیں یا شوہر ہے یا کوئی بھی اور افراد ہیں, انہوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے, اور ایک یہ بچہ ہے وہ بھی مجھے تنگ کر رہا ہے. لیکن وہ ہم سے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں ساری فیلنگ جو بچہ لے کے چل رہا ہے. اچھا, اب پھر ہمارے پاس ایک گرینڈ پکچر نہیں ہے. ہمارے پاس اگر کوئی بڑی پکچر ہے اپنے بچے کے لیے تو اس میں میئرمنٹ کیا ہے, گریڈز اور ایکسٹرنل میئرز آف اچیومنٹ. کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کتنے نمبر آ رہے ہیں. مجھے آج تک کبھی نہیں سمجھ آئی, جب میں بچوں کی پی ٹی ایم ہے یا ریزلٹ ڈے ہے اور میں وہاں سے نکل کر آتی ہوں, یعنی جب میں ریزلٹ ڈے سے نکل کر آتی ہوں تو میں تو بس ایک نظر دیکھتی ہوں, اچھا پاس ہوا, فیل ہوا, اچھا ٹھیک ہے, گھر جا کے سوچیں گے اس کے بارے میں کہ اگلی ٹرم میں کیا کرنا ہے اور کس سبجیکٹ پہ کام کرنے کی مزید ضرورت ہے. بس یہ دیکھا, بند کیا اور نکل آئی. لیکن وہاں جس باریکی سے ماں باپ ایک ایک وہ نقطہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بیٹھ کر غم منا رہے ہوتے ہیں, میں اکثر سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں شاید میں ہی پھر اب نارمل ہوں. اسی طرح پی ٹی ایم پہ میں جاؤں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ, تو وہ پیپرز لے کر آئے ہوتے ہیں, کاپیاں لے کر آئے ہوتے ہیں, پورا بیگ لے کر آئے ہوتے ہیں. یہ آپ نے لائن کیوں کاٹی؟ اب میں بھی پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ مثلاً میرے بچے کا یہ سبجیکٹ ویک ہے, آپ مجھے کوئی 4 ٹپس دے دیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میں اس پہ ورک کر سکتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو یہ سبجیکٹ کیسے پڑھانا چاہیے, یو آر دا ایکسپرٹ آف دا سبجیکٹ. لیکن میں کبھی پیپر اور وہ چیزیں نہیں لے کر گئی, کیونکہ اس سے صرف مجھے ایک فیلنگ آف ہیوملیشن آئے گی. مجھے ایز اے مدر برا سا محسوس ہوگا کہ میں اپنے بچے کی وہ جو غلطیاں ہیں وہ پھیلا کر ان کو دکھا رہی ہوں, اور وہ پھر مجھے بار بار ٹیچر صرف یہی کہہ رہی ہیں, یہ دیکھیں نا, یہ اس نے غلط لکھا ہے نا, یہ دیکھیں, یہ تو نہیں لکھنا چاہیے تھا اس کو. اب وہ واپس تو نہیں وقت میں ہم جا سکتے, وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے اس نے غلط لکھا ہے, لیکن صحیح لکھنے کا کیا طریقہ ہے یہ نہ میں ڈسکس کر پا رہی ہوں اپنے اس اسٹریس میں. تو ہمیں وہ بڑی پکچر نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور بچوں کو ہم نے اتنا اسٹریسفل کیا ہوا ہے. اور پھر اگر ہماری دینی اپروچ ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے کہ وہی بات ہے, فلاں کا بچہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور فلاں کا بچہ بڑا تابع دار نظر آ رہا ہے, اور فلاں کا بچہ تو جو ہے ایسے ایسے کام کر رہا ہے اور میرا بچہ نہیں کر رہا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کو لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں,
کہ جی واہ ان کے بچے، ان کا سیٹ اپ. اور وہ بچے یا پیرنٹس کئی دفعہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے نظر آ جاتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا چیلنجز چل رہے ہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہے. اور اب ویسے ہی ہم فتنوں کے دور میں ہیں تو اب آپ سوچیں کہ ہر گھر میں ملٹی پلائڈ چیلنجز ہیں. تو ہم دوسرے کی پکچر کو دیکھ کر اپنا سٹریس نہ بڑھائیں. صحیح پیرامیٹرز ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ہاں بچے کو ایک ہیلدی طریقے سے اپنے ایکیڈیمکس میں پرفارم کرنا چاہیے. بچے کو اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہیے، اس کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریلیشن شپس صحیح طرح سے بنانے آنے چاہیے. یہ تو سب کام ہم نے کرنے بھی ہیں اور کروانے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے اپنی نروز پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں یہ کام سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اوور اسکیجول نہیں کرنا. اب دیکھیں، کیونکہ اب دیکھیں ہمارے پاس ایک فتنہ آ گیا اسکرینز کا. اسکرین ٹائم سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ جب ہم اسکرین ٹائم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایک کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی اور کام میں آکوپائی کریں. اب جب ہم کسی اور کام میں آکوپائی کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ایک منٹ کو گننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر وقت بچے کے پاس کچھ نہ کچھ ہو جو ہم بچے سے کرواتے رہیں. اچھا، جب ہم بچے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہیں تو اس پلاننگ کا لوڈ کس پہ آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم پہ آ رہا ہے نا. ہم نے گھر کے بھی کام کرنے ہیں، باقی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نبھانی ہیں، اور پھر ہم نے اس کا بھی لوڈ لینا ہے کہ بچوں کو ہم نے جو سکھانا ہے وہ ہم کام کیا کریں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، ہر وقت ہم کسی نہ کسی سچویشن کو مینٹلی لیبل کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی ہم لگے ہوئے ہیں، آن دا گو ہیں. ہمارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل برن آؤٹ پہ ہے. ہم نیوٹرل انرجی کے ساتھ کسی سچویشن کو، کسی انسان کو اپروچ نہیں کر پاتے. ہائپر موڈ میں ہیں ہم، اندر سے سٹریس کے ساتھ چل رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا وہ جو رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہم میسڈ اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے ہمارا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہاں پہ کرنا ہمیں کیا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے بات کریں، ان کے پاس جائیں، تو وہ پہلا کام جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ ٹھہراؤ ہے. ہم نا سپیڈیں چھوڑتے ہیں وہاں پہ بھی، یہ بھی بتا دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. ہم کسی جیسے کوئی کسی سیشن میں بھی جاتے ہیں، ہم کوئی پیرنٹنگ لیکچر بھی سنتے ہیں، تو وہ اگر ہمیں ایک ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو ہم 15 اور ٹاپکس پہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں فوراً، امیڈیٹلی آج ہی سب کچھ پتہ چل جائے. اور کئی دفعہ ایکسپرٹ بھی ہمیں ایسا انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ جو آج آپ نے سیکھا ہے پہلے اس کو تو اپلائی کر لیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں، اچھا یہ بھی بتا دیں، اچھا یہ بھی بتا دیں، اچھا یہ بھی بتا دیں، کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو ریسنگ موڈ میں ڈالا ہوتا ہے. اپنے دماغ کو جب ہم اسٹیبلٹی کی طرف لائیں گے، ٹھہراؤ دیں گے. جو ہے نا یہ بہت، کبھی ہم ایک کم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی اتنا انتہا ہے. اسی لیے تو دین میں وہ اعتدال سکھایا گیا نا کہ ایک ایموشنز تو اتنے اوپر نیچے ہوتے ہیں، لیکن اگر سلو ہو جائے تو لیٹ نہیں ہوتا. دیکھیں اپروپریٹ ہونا چاہیے نا. اب اگر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں سلو ڈاؤن، تو ڈزنٹ مین کہ اب مثلاً آپ کو سپیڈ 20 پہ رکھنی ہے تو آپ 0 پہ رکھ رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہی نا. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سچویشن کی ڈیمانڈ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ کسی ایکسپرٹ کے کسی سیشن میں گئے ہیں اور آپ ایک ٹاپک وہ آپ کو کور کروا رہے ہیں. لیٹس سے انہوں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا ہے. تو جب تک ہمارا کوئی نیکسٹ لیکچر ہوتا ہے یا کوئی اور ہم کسی ایکسپرٹ سے کچھ سیکھنے جاتے ہیں، ہم اب بچوں سے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے جو طریقے بتائے گئے آرام سے جائیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ پیرامیٹرز دیے گئے ہیں، میرے گھر میں کیا سینیریو ہے، کتنا گیپ ہے، اور اس میں میرا رول کیا ہے، اور میں ہر بچے کو سمجھتے ہوئے یا ہر فیملی ممبر کو سمجھتے ہوئے اس رول کو پلے کرنا شروع کر دوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے بیچ میں نا اسکرین ٹائم کا بھی ذکر کر دیا نا، تو ہمیں نا ذرا 15 منٹ اسکرین ٹائم کے بارے میں بھی بتا دیں. اب اسکرین ٹائم پہ بات شروع ہوتی ہے، اس میں کوئی پڑھائی کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ بچے آج کل پڑھتے نہیں. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اب بچے نا جب پڑھتے نہیں تو پھر کیا کریں؟ سمجھ آئی بات کی؟ ہم اپنے آپ کو ہائپر موڈ میں رکھ کے اگلا کام، اگلا کام، اگلا کام، تھوڑے سے کاموں کو لیں
प्रायोरिटी सेट करें, फिर करें. जैसे डॉक्टर कमल में भी, जैसे मेरी जो देवरानी जेठानी है, हम सब ऑलमोस्ट एक ही उसमें हैं. किसी की 14 साल है, किसी की 15 साल, किसी की 13 साल शादी हुई है. लेकिन उनमें से 2 लोगों को डायबिटीज हो गई है, मेरी जेठानियों को, बिकॉज मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है. पूरे घर सामान से भरे हुए, बीच में बच्चों का काम है, बीच में इन लॉज का काम है, सफाई भी, सुथराई भी, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन करते करते आप एक्सपायर होने की तरफ आ जाते हैं, आप ओवर स्ट्रेस होते हैं. यानी कि उसमें भी आप और सामान भी डाले जा रहे हैं, नया घर भी बनाए जा रहे हैं, और मतलब इतने टास्क आपने इकट्ठे किए हुए हैं कि उसमें आपको सांस ही नहीं कहीं भी आ रहा है इस तरह से. बिल्कुल छांटी करनी नहीं हमें आती, सॉर्टिंग करनी नहीं आती कि किस चीज़ को कब हमने टाइम देना है. अब मैं भी एज अ मदर जब बैठती हूँ घर में, कई दफ़ा ये होता है. कल शाम को ही मैं बैठी हुई थी तो मेरे 1-2 ऑनलाइन भी काम थे. अब मैं पहुँची हूँ घर, अब बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े अच्छे मूड में हैं, गपशप लगा रहे हैं. मुझे देखकर उन्होंने बड़ा वेलकम किया. अच्छा, मैं भी बैठ गई. काफ़ी दिनों के बाद सब बच्चे अपने कमरों से निकले हुए हैं और बैठे गपशप लगा रहे हैं. अब हालांकि मुझे था कि मुझे 15-20 मिनट में जाना है और अपने काम करने हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सेटल्ड बैठी, उनके साथ गपशप लगाई, उनसे बातचीत की. फिर कोई 5 मिनट पहले मैं उठी तो बेटी ने मेरी कहा अम्मा बैठी रहे ना. मैंने कहा थोड़ा सा मेरा काम है, मैं करके भी आती हूँ. ये नहीं कि क्या है तुम लोग तो फारिग हो, तुम लोगों के पास तो कोई काम नहीं है. स्टेबल माइंड के साथ आंसर हो सकता है ना. अगर आप यहाँ से अगर अनस्टेबल है तो फिर आपका जवाब भी गलती निकलेगा. तो आपने मतलब हर सिचुएशन में देखना होता है कि अच्छा कैसे मैंने इस काम को मतलब ब्रिंग अप किस तरह करना है. जब हम बहुत ज़्यादा तूफान मचा देते हैं ना किसी भी मामले में, या मल्टीपल टास्क को अपने ऊपर ओवरलोड करते हैं, तो फिर हमारे साथ हमारी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं. और दूसरा, बच्चे भी, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर है वो कंफ्यूज होते रहते हैं. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो फिर आपको वेटेज नहीं देते एज अ पेरेंट. इसमें मैं एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि अगर आप अपने आप को देखें और आप अपने हस्बैंड्स को देखें, मेजॉरिटी कौन ज़्यादा सेटल्ड लगता है? और हम उनके लिए क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं? आपको परवाह ही नहीं है, क्योंकि वो सोच के सेटल होके बहुत से मामलात को देख रहे होते हैं. वैसे तो उन्होंने बहुत से एरियाज में हैंड्स अप इसलिए भी किए होते हैं मर्द हजरात ने कि हम इतने हाइपर मोड में होते हैं, हम पहले से ही ना कहे बगैर ही वो चार्ज ले रहे होते हैं. इतनी कोई इमरजेंसी नहीं होती बहुत सारे मामलात में जितनी हम इमरजेंसी डाल देते हैं. इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. मैं छोटी सी अब मिसाल आपको देती हूँ. आप गाड़ी में बच्चों के साथ जा रही हैं और रास्ते में ट्रैफिक है, ट्रैफिक स्लो चल रही है, क्या करते हैं? किसने कहा? मैं तो स्लो ही चलती हूँ. गाड़ी में बच्चे बैठे हुए आपके साथ, स्कूल लेट हो रहा है या स्कूल लेट हो रहा है, या कुछ भी, छुट्टी के टाइम भी आप लेकर आ रहे हैं. अच्छा, एक तो वो ये कि गाड़ी निकालने की कोशिश, नंबर 1. नंबर 2, बच्चों के साथ कैसे कन्वर्सेशन तब हो रही होती है? या तो हम बच्चों को डांट रहे हैं या अपने मुल्क के हालात पे रोद हो रहे हैं. यानी बहुत सारी बातों पे हम लगातार इसी किस्म के जुमले जो हैं वो देते जा रहे हैं कि एक तो ट्रैफिक, ऊपर से तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है. किसी को कह रहे हैं कि घर जाते साथ ही जल्दी से कपड़े बदलने हैं और वो टीचर आ जाएंगे, फिर तुमने पढ़ना है, नमाज का टाइम लेट हो रहा है. फिर किसी को कह रहे हैं चुप करके बैठो, बातें ना ज़्यादा करो. फिर देखो ये गाड़ी वाले को देखो कैसे जा रहा है. यानी आप थोड़ी देर के लिए अगर अपने आप को वहाँ पर नोट करें, हम कितने उस वक़्त हाइपर हुए होते हैं. तो बच्चों को क्या उस वक़्त मिल रहा है? अब इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? गपशप लगाएं, बातें करें. वो है ना, बच्चे सुनते कम हैं, बच्चे देखते ज्यादा. वो देख रहे हैं इस वक्त के हम कर क्या रहे हैं. बिल्कुल, वो एब्जॉर्ब हो रहा है. तो बच्चे दे लर्न दैट लाइफ कैन नॉट सिंपली बी एक्सपीरियंस्ड एज इज. बच्चे ये सीख रहे हैं कि मतलब मजा नहीं है जिंदगी में. अगर बच्चे भी सिचुएशन ऑफ एंजाइटी को एंजॉय करना शुरू कर दें तो उसमें क्या हो? आपको अपने आप को पहले ठीक करना है. जैसे मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जाना पसंद करते क्योंकि मैं आराम से जाती हूँ, बेशक स्पीड नॉर्मल होती है, ये नहीं होती कि मैं स्लो होती हूँ, लेकिन मैं उतनी परेशान और उतने वो निकालने वाले सीन में नहीं होते. तो दे डिसलाइक के हम मामा के साथ ट्रैवल करें, वो उनको बाबा पसंद है क्योंकि वो हाइपर भी रहते हैं और वो तेजी में कोशिश भी करते हैं. तो क्या ये फिर पॉजिटिव चीज है या ये? आप सेटल रहती हैं लेकिन
آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈل کر دیا. وائب آپ میں سے شاید نیگیٹو آ رہی ہے. یو نو ایڈ این ایلیمنٹ آف ایکسائٹمنٹ نا. بچوں کے لیے مزہ نہ ہو تو پھر بچے کیا کریں. تو ہم نے تو ہر چیز کو ان کے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے. ہم نے اپنے لیے کیونکہ عذاب بنائی ہوئی ہے نا ہر بات, تو ہم پھر دوسروں کے لیے بھی اس بات کو عذاب بناتے ہیں. وی ڈونٹ انجوائے اینی تھنگ بچوں کے ساتھ بھی.